جنگ خندق کے بعد ایک اور واقعہ گزرا۔ یہ جنگ کے 5 ماہ بعد کی بات ہے کہ خبر ملی کہ قریش کا ایک قافلہ شام کی طرف رواں دواں ہے۔ حضرت نے حضرت زید کی سرکردگی میں ایک دستہ روانہ کیا کہ اس قافلے کو سمجھا جائے۔ حضرت زید نے اپنے رسالے کے ساتھ اس قافلے پر دھاوا بولا، اس کا سارا مال و اسباب ضبط کیا اور اہل قافلہ میں زیادہ تر کو اسیر کر لیا۔ چند ایک زد سے بچ گئے، ان میں ابو العاص بھی تھے۔ جاننا چاہیے کہ ابو العاص آن حضرت کے داماد تھے اور ان کی زوجہ زینب اب آن حضرت ہی کے ساتھ رہتی تھیں۔ ابو العاص کو اس وقت عجب خیال آیا کہ چل کر زینب اور اپنی بیٹی امامہ کو ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ جان خطرے میں ڈال کر لک چھپ کر شہر میں داخل ہوئے اور کسی نہ کسی طور اس گھر میں پہنچ گئے جہاں زینب کی رہائش تھی۔ دروازے پر دستک دی، بی بی زینب نے بچھڑے ہوئے شوہر کو دیکھا اور گھر میں پناہ دی۔ اب صبح ہو رہی تھی اور حضرت بلال کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ بی بی زینب نے امامہ کو باپ کے پاس چھوڑا، خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچی۔ خواتین کی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگیں۔ درمیانی وقفے میں وہ پوری طاقت سے چلائیں اور کہا کہ اے لوگو سن لو، میں نے ربیع کے بیٹے ابو العاص کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ جب حضرت عبادت سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور نمازیوں کی صفوں کی طرف مخاطب ہو کر گویا ہوئے کہ اے لوگو، کیا جو میں نے سنا ہے وہ تم نے بھی سنا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، جو آپ نے سنا وہ ہم نے بھی سنا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں اس واقعے سے لا علم تھا، اب میں نے یہ سنا اور مجھے علم ہوا، اور تم جانتے ہو کہ کوئی بھی مسلمان کسی کو پناہ دے سکتا ہے، اور جب وہ کسی کو پناہ دیتا ہے تو پھر سب مسلمانوں پر یہ واجب آتا ہے کہ وہ اس پناہ کو تسلیم کر لیں۔ پھر آپ بیٹی کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹی، اس شخص کی ساتھ عزت کے مدارات کر، مگر تو اسے شوہر کے طور پر پاس مت آنے دینا کہ شرعی اعتبار سے اب تو اس کی زوجہ نہیں۔ بی بی زینب نے یہ ارشاد سنا اور گرہ میں باندھا۔ حضرت سے عرض کیا کہ ابو العاص کو پریشانی یہ ہے کہ قریش کے مختلف لوگوں نے اس پر اعتبار کر کے اپنا مال اس کے سپرد کیا تھا کہ ان کی طرف سے اسے شام میں اس مال کو فروخت کرنا تھا اور اس کے تبادلے میں مال لے کر مال والوں کو پہنچانا تھا۔ اب وہ ان لوگوں کو جا کر کیا منہ دکھائے گا؟ حضرت نے یہ سن کر اس مہم کے جاں بازوں کو طلب کیا اور کہا کہ اے دوستو، تم جانتے ہو کہ اس شخص سے ہماری قرابت داری ہے، تم نے اس کا مال ضبط کر لیا ہے، اگر تم مال لوٹا دو تو یہ نیکی ہوگی اور مجھے اس سے راحت ہوگی، لیکن اگر تم نہ لوٹاؤ تو اس کا تمہیں حق حاصل ہے کہ وہ مال غنیمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہارا حصہ ہے۔ اہل مہم نے کہا کہ ہم یہ مال ابو العاص کو لوٹا دیں گے، اور انہوں نے ضبط کیے ہوئے مال کی ایک ایک چیز لوٹا دی، حتیٰ کہ پرانی دھرانی مشکیں، چمڑے کی بوتلیں اور لکڑی کے ٹکڑے کہ اس مال میں شامل تھے وہ بھی گن کر لوٹائے۔ اہل مہم نے بھانپا کہ یہ شخص اب اسلام کی طرف مائل نظر آتا ہے، سو انہوں نے کہا کہ اے ابو العاص، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر یہ سارا مال تیرا ہوگا کہ بت پرستوں کے مال پر قبضہ کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ ابو العاص نے جواب دیا، اے مسلمانوں، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ میری اسلام کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا۔ میں اپنے نئے عقیدے کی ابتدا امانت میں خیانت سے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر ابو العاص نے مال لادا اور مکہ کا رخ کیا، وہاں جا کر جس کا جتنا مال تھا اسے پہنچایا، پھر مدینہ واپس آ کر اسلام قبول کیا۔ اور جب ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا تو بی بی زینب کے ساتھ اس دواجی رشتے کی بھی تجدید ہو گئی۔ اس پر خاندان رسالت میں ہی نہیں، پورے شہر مدینہ میں خوشی منائی گئی۔ وہ مشرقی راہ تھی جس پر چلتے ہوئے قریش کا قافلہ مسلمانوں کی زد میں آیا اور خوار ہوا۔ تب قریش کو مغربی راہ کا خیال آیا جسے انہوں نے فراموش کر رکھا تھا، اور اس راہ کی یاد کے ساتھ انہیں اس راہ پر آباد بنی مستلق کا خیال آیا جو بنی خزاعہ کی ایک شاخ تھی اور جس سے قریش کا پرانا رشتہ دوستی چلا آتا تھا۔ انہوں نے اس قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور مدینے پر حلہ بولنے پر آمادہ کیا۔ قریش کا خیال تھا کہ بنی مستلق دوسرے خزائی قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے، لیکن دوسرے خزائی قبیلے حضرت کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے تھے، وہ بنی مستلق سے اشتراک پر آمادہ نہیں ہوئے۔ ادھر حضرت کو قریش کے اس منصوبے کی بروقت اطلاع مل گئی۔ آپ نے فوری اقدامات کیے اور بنی مستلق کے کوچ سے پہلے ان کے علاقے میں جا پہنچے اور ایک تالاب کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ وہاں سے آپ نے پیش قدمی کی اور بنی مستلق پہ حلہ بول دیا۔ انہوں نے تھوڑی مزاحمت کی
اور اس کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اس مارکے میں زیادہ خونریزی نہیں ہوئی، ایک مسلمان شہید ہوا اور دشمن کے 10 آدمی مارے گئے، کم و بیش 200 خاندان اسیر بنا لیے گئے، مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بھیڑ بکریاں ہاتھ آئیں۔ ابھی مسلمانوں کا لشکر وہاں پڑاؤ کیے ہوا تھا کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ 2 قبائلیوں کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک قبائلی بنی غفار سے تعلق رکھتا تھا، دوسرے کا تعلق بنی جوہینہ سے تھا۔ بنی غفار سے تعلق رکھنے والا قبائلی اس وقت حضرت عمر کی ملازمت میں تھا، اس نے مہاجروں سے امداد چاہی۔ جوہینی نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، ان انصار کو جن کا تعلق بنی خزرج سے تھا۔ دونوں کی اپیل نے اثر کیا، دونوں طرف سے جوشیلے جوان آگے بڑھے، تلواریں کھنچ گئیں، خون خرابے کی نوبت آ پہنچی تھی کہ چند سمجھدار اصحاب نے تدبر سے کام لیا اور بیچ میں پڑ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ مگر پھر یوں ہوا کہ اس واقعے کی بھنک عبداللہ ابن ابی کے کان میں پڑ گئی۔ اسے ایسا موقع خدا دے، اس کے مخبر نے اسے آ کر خبر دی کہ غفاری قبائلی حضرت عمر کا آدمی تھا اور پہلے اسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ابن ابی نے کہا، اچھا، ان لوگوں کی ہمتیں اب اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جانے کے ارادے رکھتے ہیں اور ہمیں ہمارے علاقے سے نکالنے کے درپے ہیں۔ یہ قریش کے بچے، ان کی تو وہ مثل ہے کہ ہماری بلی ہمی سے میاؤں۔ ایک خزرجی لڑکا یہ باتیں سن رہا تھا، وہ دوڑا دوڑا حضرت کی خدمت میں پہنچا اور عبداللہ ابن ابی کی ساری باتیں آپ کے گوش گزار کر دیں۔ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضرت عمر حاضر خدمت تھے، عرض پرداز ہوئے کہ اس شخص کا سر قلم کر دیا جائے۔ تب حضرت یوں گویا ہوئے کہ اے عمر، اس پر لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہ محمد خود اپنے لوگوں کی گردنیں مار رہے ہیں۔ ادھر یہ بات ہو رہی تھی، ادھر انصار میں سے ایک شخص ابن ابی کے پاس پہنچا اور لڑکے کا بیان دہرا کر اس سے پوچھا کہ اے ابن ابی، کیا واقعی تو نے یہ باتیں کی تھیں؟ ابن ابی صاف مکر گیا۔ بنی خزرج میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کی طرف سے صفائی پیش کی، ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ تب حضرت نے بات کو وہیں ختم کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ فوری کوچ کا حکم دیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور ان اوقات میں آپ نے اس سے پہلے کبھی کوچ کا حکم نہیں دیا تھا، مگر اس وقت اس میں مصلحت یہ تھی کہ اس واقعے سے مسلمانوں کا دھیان بڑھ جائے۔ تو خیر، مسلمانوں نے اپنے خیمے اکھیڑے اور واپس مدینہ کی طرف چلے۔ دوپہر سے سحپہر ہوئی اور کوچ جاری رہا۔ عصر کی نماز کے لیے گھڑی 2 گھڑی رکے اور پھر چل پڑے۔ رات بھر سفر جاری رہا۔ صبح ہوئی، دن چڑھا، دوپہر ہوئی، سفر اسی طرح جاری رہا۔ دوپہر کی گرمی علما، لوگوں کا برا حال ہوا، سو جب قیام کا حکم ہوا تو لوگ بری طرح تھک چکے تھے۔ اس عمل میں جھگڑے کے واقعے کی طرف سے دھیان بٹ گیا، سب تھکے ہوئے تھے۔ چیمگئیوں کا کس کو ہوش تھا، ایسے سوئے کہ انہیں کسی بات کی سدھ نہ رہی۔ سفر کے دوران حضرت نے سعد ابن عبادہ سے رازدارانہ فرمایا کہ اے سعد، میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے نے جو بیان کیا وہ بات صحیح تھی۔ سعد ابن عبادہ نے کہ جسے بنی خزرج کے درمیان وہ مقام حاصل ہوتا جا رہا تھا جو ابن ابی کھو چکا تھا، عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ ابن ابی کو نکال باہر کریں۔ آپ مقتدر حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مگر اس کے ساتھ سعد نے اس شخص سے نرمی کا برتاؤ کرنے کی بھی اپیل کی۔ کوچ ہی کے دوران وہ آیت نازل ہوئی جس میں منافقوں کا ذکر تھا اور واضح اشارہ ابن ابی کی طرف تھا۔ تب آپ اس خزرجی لڑکے کے قریب گئے اور کہا کہ اے نوجوان، تو نے جو بیان کیا اس کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، تو نے جو کہا سچ کہا۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اس واقعے پر سخت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو بیان اس کے باپ سے منسوب کیا گیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کی سزا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے حکم فرمائیے، میں خود اپنے باپ کی گردن اتاروں گا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی دوسرے نے یہ فرض ادا کیا تو میرے اندر انتقام کی آگ بھڑکے گی اور میں اس کی گردن اڑا دینے کے درپے ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے اس فعل کا ارتکاب کیا تو ایک کافر کی خاطر ایک مومن کی جان لینے کا گناہ کروں گا اور دوزخ میں جاؤں گا، سو اچھا ہو کہ یہ فریضہ میرے ہی سپرد کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا، اے عبداللہ، میں نے سوچا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس شخص سے نرمی برتی جائے
اور جب تک وہ ہمارا دم بھرتا ہے اس وقت تک ہم اس کے ساتھ سلوک کریں۔ اسی سفر میں حضرت عائشہ پر بہتان لگانے کا واقعہ بھی پیش آیا اور اس میں منافقوں کا ہاتھ تھا۔ اس بہتان کی تردید اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے کی۔ رسول پاک نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ آپ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس عالم میں کہ سر آپ کا منڈا ہوا ہے اور کلید کعبہ ہاتھ میں ہے۔ اگلے دن آپ نے اصحاب سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور حج کی تیاری کا حکم دیا۔ سوکھے دھانوں گویا پانی پڑ گیا۔ کس گرمجوشی کے ساتھ حج کے لیے تیاریاں شروع ہوئیں۔ تیاریوں میں سب سے بڑی تیاری یہ تھی کہ قربانی کے لیے اونٹ خریدے گئے۔ کل 70 اونٹوں کی خریداری ہوئی۔ حضرت نے طے کیا کہ پاک ازواج میں سے کسی بیوی کو بھی ان کے ہمراہ چلنا چاہیے۔ قریہ فال بی بی ام سلمہ کے نام کا نکلا۔ بنی خزرج سے بھی 2 خواتین اس مبارک سفر میں شامل ہوئیں۔ پاک بندوں کا یہ مبارک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ ہتھیار کے نام لے دے کے ایک ایک تلوار زیب کمر تھی۔ حضرت عمر اور حضرت سعد ابن عبادہ نے عرض کیا کہ اہل قریش کا کوئی اعتبار نہیں، کیا پتا کہ وہ اس مقدس مہینے کے تقدس کو فراموش کریں اور ان پر حملہ کر بیٹھیں۔ سو کیا مذائقہ ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پر ہم لوگ پوری طرح ہتھیار بند ہو کر چلیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ہتھیار بند ہو کر نہیں جاؤں گا، میرا مقصود حج اور صرف حج ہے۔ جب پہلا پڑاؤ ہوا تو حضرت نے قربانی کے اونٹوں کو اپنے حضور طلب کیا، اور جب قربانی کے اونٹ آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے ایک اونٹ کو لے کر اس کا رخ مکہ کی طرف کیا اور پھر اس کے دائیں سمت نشان ڈالا اور گلے میں ہار ڈالا۔ آپ نے اصحاب کو ہدایت کی کہ اسی طور آپ اپنے اپنے اونٹ پر قربانی کا نشان لگائیں۔ اس کے بعد آپ نے بنی کعب میں سے ایک شخص کو ہدایت کی کہ مکہ جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ اہل قریش کا اس باب میں کیا رد عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک کا ورد کیا۔ اے پاک پروردگار، بندہ تیرے حضور حاضر ہے۔ کتنے اصحاب نے اپنے رسول کی پیروی کرتے ہوئے فوراً ہی احرام باندھ لیے۔ بعض نے یہ سوچ کر کہ اگلے پڑاؤ پر اس کام کو ملتوی کر دینا چاہیے کہ اگر ابھی سے احرام باندھ لیا تو پھر راہ میں کوئی شکار نہیں کر سکیں گے۔ جب اہل قریش نے یہ خبر سنی تو وہ وسوسے میں پڑ گئے۔ فوراً اکابر سر جوڑ کر بیٹھے۔ سخت تذبذب کا عالم تھا۔ انہیں آنے دیں تو مشکل، نہ آنے دیں تو مشکل۔ وہ تو کعبہ کے متولی تھے، اگر حج پر آنے والوں پر راستہ بند کرتے ہیں تو وہ اس آئین کی خلاف ورزی ہوگی جس پر خود ان کی سرداری کا دار و مدار تھا۔ اگر مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیتے ہیں اور انہیں اطمینان سے حج کر لینے دیتے ہیں تو یہ رسول پاک کی اخلاقی فتح ہوگی۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ ادھر قافلہ اسلام مکہ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ حضرت اپنی محبوب اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ جب وہ درے سے نکلی تو وہ چلتے چلتے رک گئی اور پھر بیٹھ گئی۔ اسے اٹھانے کی لاکھ کوشش کی گئی مگر وہ نہ اٹھی۔ اصحاب نے کہا کہ قصوہ کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ اچھی بھلی چلتے چلتے وہ اڑ گئی، مگر حضرت نے فرمایا کہ اڑ جانا قصوہ کے مزاج میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ تب آپ نے قصوہ کے کان میں کچھ کہا، وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور چل پڑی۔ اونٹنی نے آپ کو حدیبیہ کے کنارے تک پہنچایا۔ وہاں پہنچ کر آپ اتر پڑے اور پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، لیکن یہاں پانی کہیں نہیں تھا، بس ایک نشیب میں تھوڑا پانی نظر آ رہا تھا۔ حضرت نے ناجیہ کو کہ قربانی کے اونٹوں کا نگران تھا طلب کیا اور فرمایا کہ جس نشیب میں پانی ہے وہاں سے جتنا پانی ڈول میں لا سکو لے آؤ۔ ناجیہ نے پانی لا کر پیش کیا۔ حضرت نے وضو کیا، پھر ایک چلو پانی منہ میں لے کر باقی پانی میں کلی کی، پھر آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، ناجیہ کو دے کر فرمایا کہ اس پانی کو لے جاؤ اور نشیب میں جہاں پانی ہے ڈال دو اور اس تیر سے ہلاؤ۔ ناجیہ نے ایسا ہی کیا اور اچانک پانی ابلنے لگا اور اتنی افراد سے ابلا کہ سب نے پانی جی بھر کر پیا اور اونٹوں کو پلایا۔ عازمین حج جب سیراب ہو چکے تو قدرت نے پیٹ بھرنے کی بھی صورت پیدا کر دی۔ 2 بدو سرداروں نے کچھ اونٹ اور بھیڑیں انہیں تحفہ دیں۔ انہیں مسلمانوں نے حلال کر کے کھانا پکایا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ یہ 2 بدو سردار بنی خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بنی اسلم، بنی کعب
اور بنی مستلق اسی قبیلے میں شامل تھے۔ ان کا دشمن قبیلہ بنی بکر اہل قریش کا حلیف بنا ہوا تھا، اس لیے قریش سے وہ تھوڑے بدکے ہوئے تھے۔ ادھر قریش بھی لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر ان کے ساتھ لشٹم پشٹم نباہ کر رہے تھے۔ ان دنوں بنی خزاعہ کی ایک مقتدر شخصیت بزیل ابن ورقہ کا قیام مکہ میں ہی تھا۔ اس کے وہاں ہوتے ہوئے یہ خبر آئی کہ مدینہ سے عازمین حج کا قافلہ آیا ہے اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے پڑا ہے۔ بزیل یہ واقعہ سن کر مکہ سے نکلا اور آن حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ عرض کیا کہ اہل قریش نے قسم کھائی ہے کہ جب تک ان کی جان میں جان ہے وہ آپ کو حرم کعبہ میں قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ آن حضرت نے فرمایا کہ میرے عزیز، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ہماری راہ میں مزاحم ہوا تو پھر ہم لڑنے میں مضائقہ نہیں جانیں گے، مگر میں انہیں مہلت دوں گا، وہ سوچ سمجھ لیں۔ عافیت ان کے لیے اسی میں ہے کہ وہ ہمیں روکنے ٹوکنے سے باز رہیں۔ بزیل اور اس کے رفقا واپس مکہ گئے۔ وہاں حضرت کا یہ پیغام قریش کو پہنچانا چاہتے تھے، مگر قریش ان سے بہت سرد مہری سے پیش آئے۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے کہا کہ تم اس پیغام کو اپنے پاس رکھو، ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مگر جب عروہ نے کہ ثقیف کے وقت ان کا حلیف تھا ان کے اس رویے پہ احتجاج کیا تو وہ کسی قدر نرم پڑے۔ صفوان نے کہا کہ اچھا اے بزیل، بتا اور سنا کہ تو نے وہاں کیا دیکھا اور ان سے کیا سنا۔ بزیل نے اسے بتایا کہ رسول خدا کی نیت لڑنے کی نہیں ہے، ان کا رویہ صلح جویانہ ہے۔ عروہ نے یہ سن کر اہل قریش سے کہا کہ بزیل اچھی خبر لایا ہے، لیکن مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں تھوڑی چھان بھین کر لی جائے۔ چاہو تو میں جا کر معلوم کروں کہ ان لوگوں کی نیت کیا ہے۔ قریش نے عروہ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، مگر اس سے پہلے وہ اسی مشن پر اپنے ایک حلیف کو بھیج چکے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کی لاشوں کو قطع برید کرنے پر برا بھلا کہا تھا۔ جب آن حضرت نے اس کی آمد کی خبر سنی تو حکم دیا کہ قربانی کے جانور اس کو دکھائے جائیں، اور جب وہ 70 اونٹ جو قربانی کے لیے مخصوص کیے گئے تھے اپنی قربانی کی نشانات کے ساتھ اس کے سامنے قطار اندر قطار لائے گئے تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ فوراً ہی واپس ہو لیا اور اہل قریش سے کہا کہ دوستو، مسلمان تم سے لڑنے نہیں آئے، پرامن طور پر اپنا فریضہ حج بجا لائیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ قریش اس پر بہت جذبز ہوئے، چڑھ کر کہنے لگے کہ عروہ تو صحرا کا بدو ہے، تو اس صورتحال کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس پر حلیس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ برہم ہو کر یوں ان سے مخاطب ہوا کہ اے اہل قریش، ہم نے اس لیے تمہارا حلیف ہونا منظور نہیں کیا تھا کہ اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو روکیں۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم نے محمد کو خانہ کعبہ میں آنے سے روکا تو احابیش کے ایک ایک فرد کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس پر قریش بہت سٹ پٹائے۔ اب انہیں اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی پڑی۔ کہا کہ تھوڑا تحمل سے کام لے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ محمد سے کچھ شرطیں طے ہو جائیں۔ اسی عرصے میں عروہ ابن مسعود ثقفی آن حضرت کی خدمت میں جا پہنچا۔ عروہ نے آن حضرت سے گفتگو کرتے ہوئے کسی قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کیا، بار بار آپ کی ریش مبارک تک ہاتھ لے جاتا۔ اس پر مغیرہ نے تلوار کی نوک اس کے ہاتھ میں چبھوئی اور کہا کہ اے عروہ، خدا کے رسول کی ریش مبارک سے ہاتھ پرے ہٹا۔ اس کے بعد عروہ محتاط ہو گیا اور اس نے واپس جا کر کہا کہ اے لوگوں، میں سفیر بن کر بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں، قیصر روم، کیخسرو، نجاشی، سب کے دربار میں نے دیکھے ہیں، لیکن میں نے کسی دربار میں درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی عزت، اتنا احترام کرتے نہیں دیکھا جتنی عزت، جتنا احترام یہ مسلمان اپنے پیغمبر کا کرتے ہیں۔ تو اے اہل مکہ، پیغمبر نے تمہیں بہت رعایت دی ہے، تمہیں چاہیے کہ ان کی بات مان لو۔ عروہ ابھی وہاں موجود تھا کہ آن حضرت کی طرف سے ایک قاصد وہاں پہنچا، مگر قریش نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اکرمہ نے اس کے اونٹ کی کوچیں کاٹ دیں۔ تب کچھ لوگ بیچ میں آ گئے اور قاصد کی جان بچائی۔ قاصد نے واپس جا کر آن حضرت سے عرض کیا کہ اے رسول خدا، کسی ایسے کو قاصد بنا کر بھیجیے جس کا مکہ میں کوئی حمایتی موجود ہو۔ آن حضرت کی نظر انتخاب پہلے حضرت عمر پر پڑی تھی، مگر حضرت عمر نے یہ کہا کہ قریش کو خوب پتا ہے کہ میں ان کا کتنا سخت مخالف ہوں،
اور میرے قبیلے والوں میں اتنا دم نہیں کہ قریش کے مقابلے میں میری کمک پر آئیں۔ ہاں عثمان ابن عفان کے حمایتی زوراور ہیں اور صاحب حیثیت بھی ہیں، وہ اس کام کے لیے موزوں رہیں گے۔ حضرت عمر کی تجویز منظور ہوئی۔ حضرت نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کر بھیجا، اور حضرت عثمان کے قبیلے والوں نے کہ عبد شمس کی اولاد تھے انہیں سرآنکھوں پر بٹھایا۔ باقی عازمین حج کے سلسلے میں تو حضرت عثمان کی وکالت کوئی کام نہ آئی۔ ہاں خود ان سے ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ تم شوق سے حج کا فریضہ بجا لاؤ اور خانہ کعبہ کا طواف کرو، مگر حضرت عثمان کو یہ منظور نہیں ہوا کہ دوسرے مسلمان تو اس سعادت سے محروم رہیں اور وہ اکیلے یہ فریضہ بجا لائیں۔ قریش نے ابن ابی کو بھی یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ تم اکیلے شوق سے آؤ اور حج کا فریضہ ادا کرو۔ ابن ابی نے بھی اس پیشکش کو رد کرنے میں مصلحت جانی۔ ادھر حضرت عثمان ابھی مکہ میں تھے، ادھر حضرت پر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ وہی سے مشابہ تھی۔ اسی کیفیت میں آپ نے اپنے ایک صحابی کو کچھ ہدایات دیں، اور ان صحابی نے ان ہدایات کے مطابق قافلے کے بیچ جا کر اعلان کیا، اے ایمان والو، جبریل امین حضرت کے حضور آئے ہیں اور تم سے بیعت کے طالب ہیں، سو اٹھو اور رسول پاک کے حضور جا کر بیعت کرو۔ اس اعلان پر مسلمان اٹھے اور قطار اندر قطار رسول پاک کے حضور حاضر ہوئے۔ رسول پاک اس گھڑی ایک ببول کی چھاؤں میں تشریف فرما تھے، اور ببول کا وہ پیڑ اس گھڑی ہریایا ہوا تھا، کوپلیں پھوٹ رہی تھیں، ہری ہری پتیاں لہرا رہی تھیں۔ سب سے پہلے سنان نے کہ بنی اسد سے تھا بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، کیونکہ یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ بیعت کس لیے لی جا رہی ہے، سو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اس مقصد کے لیے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ پھر سب نے ایک ایک کر کے یہی کلمہ کہا اور بیعت کی۔ سب سے آخر میں خود رسول پاک نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا، اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور فرمایا، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ صرف ایک شخص نے بیعت سے گریز کیا، اس لیے کہ وہ منافقوں میں سے تھا۔ بیعت کا عمل پورا ہوا اور اس بیعت نے بیعت رضوان کا نام پایا، اور جب یہ رسم ادا ہو چکی تو لوگوں نے دیکھا کہ قریش کی طرف سے ایک نمائندہ آن پہنچا ہے۔ یہ سہیل تھا جو صلح کی نیت سے یہاں آیا تھا۔ اس نے حضرت سے مذاکرات کیے۔ مذاکرات جب ہو چکے تو حضرت نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ صلح نامہ لکھو اور شرط قلم بند کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے اس پر اعتراض کیا، کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ وہ رحمان و رحیم ہے یا نہیں، سو یوں لکھا جانے لگا، بے اسم کا اللہم۔ اس پر کتنے ہی اصحاب بگڑ گئے، کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا جائے گا، مگر حضرت نے تحمل سے کام لیا اور فرمایا، اچھا یہ جو کہتے ہیں وہی لکھ لو۔ پھر فرمایا، لکھو یہ شرطیں ہیں جو محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عمرو کے درمیان طے ہوئیں۔ سہیل نے پھر ایک اعتراض جڑ دیا، کہا کہ اگر ہم نے آپ کو خدا کا رسول مان لیا ہوتا تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ کیوں ہم آپ کو خانہ کعبہ میں آنے سے روکتے اور کیوں ہم آپ سے جنگ کرتے؟ سو محمد رسول اللہ نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ مگر حضرت علی رسول اللہ کے الفاظ لکھ چکے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے علی، رسول اللہ کے الفاظ قلمزد کر دو۔ حضرت علی نے مؤدبانہ گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، میں وہ جگر کہاں سے لاؤں کہ یہ لفظ قلمزد کروں؟ تب حضرت نے فرمایا کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے ان لفظوں کو قلمزد کر دوں گا، اور قلمزد فرما دیا۔ فرمایا، لکھو محمد ابن عبداللہ، اور حضرت علی نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تحریر کیا محمد ابن عبداللہ۔ اور صلح نامے میں لکھا گیا، فریقین میں طے ہوا کہ وہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد کے پاس آئے گا تو محمد کے لیے لازم ہوگا کہ اس شخص کو واپس قریش کے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص محمد کی طرف سے ٹوٹ کر قریش کی طرف آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں لوٹائیں گے۔ کوئی چھل فریب، کوئی دغل فصل نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص محمد سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے یا معاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ شوق سے ایسا کرے۔ جو شخص قریش سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے
یا معاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ شوق سے ایسا کرے۔ تب یوں ہوا کہ بنی خزاعہ کے جو اکابرین یہاں عازمین حج سے ملنے آئے تھے کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ ادھر بنی بکر کے جو 2-2.5 اکابر سہیل کے ساتھ آئے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم قریش سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، اور صلح نامے کے اختتامی الفاظ یہ تھے کہ اے محمد، اس برس تو مکہ میں ہم موجود رہیں گے اور آپ یہاں قدم نہیں رکھیں گے، سو آپ واپس جائیں، لیکن اگلے برس یوں ہوگا کہ ہم مکہ سے نکل جائیں گے اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے اور 3 دن تک قیام کریں گے، مگر اس طرح کہ آپ ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، ہاں مسافروں والا ہتھیار ساتھ لا سکتے ہیں، یعنی تلوار جو نیام میں رہے۔ اصحاب کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کن ارمانوں کے ساتھ وہ مدینہ سے چلے تھے کہ مکہ کے مبارک شہر میں ورود کریں گے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کریں گے، حج کا فریضہ بجا لائیں گے۔ کن مراحل سے گزرے، ہرج مرج کھینچ کر جب منزل مقصود کے قریب آ گئے تو یہ نوید ملی کہ بے نیل مرام واپس جانا ہے۔ ایک یاس کا عالم تھا، خاموشی طاری تھی، مگر ابھی ان صحابیوں کو کچھ اور بھی دیکھنا تھا۔ ایک جوان خستہ حال نمودار ہوا، زنجیر اس کے پاؤں میں بندھی تھی۔ یہ ابو جندل تھا، سہیل کا چھوٹا بیٹا۔ اس کے باپ نے اسے زنجیروں سے باندھ کر رکھا تھا کہ مبادا وہ مدینے کی راہ لے۔ اس کا بڑا بھائی عبداللہ عازمین حج کے گروہ میں شامل تھا۔ اس نے بھائی کو آتے دیکھا تو اس کے استقبال کے لیے بڑھا، اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا کہ باپ بیچ میں آن کودا۔ ابو جندل کے تھپڑ رسید کیا اور آن حضرت سے مخاطب ہوا کہ اے محمد، اس جوان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہمارا معاہدہ طے ہو چکا تھا۔ اے سہیل، تو نے صحیح کہا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اگر یہ بات صحیح ہے تو اس جوان کو میرے حوالے کیا جائے۔ باپ کا یہ کلام سنا تو ابو جندل چلایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم مجھے مشرکوں کے حوالے کرو گے کہ وہ میرے مذہب کی مجھے سزا دیں اور مجھ پر ظلم توڑیں؟ حضرت نے سہیل سے الگ لے جا کر بات کی، فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم اپنے بیٹے کو آزاد کر دو، مگر سہیل نے صاف انکار کر دیا۔ سہیل کے ساتھ جو 2 دوسرے اکابر آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال معاہدے کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ انہوں نے بگڑتی صورتحال کو سنبھالا اور کہا، اے محمد، ہم اس نوجوان کو تمہاری طرف سے اپنی تولیت میں لیتے ہیں۔ تب حضرت نے ابو جندل سے خطاب کیا، فرمایا، اے ابو جندل، صبر سے کام لے، اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے اور ان سب کے لیے جو تیرے حال میں ہیں کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور ان لوگوں سے پیمان کیا ہے کہ ہم اس معاہدے پر قائم رہیں گے۔ انہوں نے بھی ہم سے یہی پیمان کیا ہے، سو ہم اپنے پیمان سے منحرف نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر نے بہت ضبط کیا، آخر پیمانے صبر چھلک گیا۔ رسول پاک کے حضور حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا حضرت، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہوں۔ کیا ہم راستی پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن گمراہ نہیں ہیں؟ وہ ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، تو پھر ہم ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں اور کیوں ہم اپنے دین کا پاس نہیں کر رہے؟ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی کی تاب نہیں رکھتا، بے شک اللہ کی طرف سے مجھے فتح نصیب ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ میں جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ مگر اے عمر، کیا میں نے اس سال کی تخصیص کی تھی؟ نہیں یا رسول اللہ، بے شک تم خانہ کعبہ میں جاؤ گے اور طواف کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے بھی اسی نوعیت کے سوال کیے، اور حضرت ابو بکر نے بھی انہیں کم و بیش وہی جواب دیے جو حضرت نے دیے تھے۔ رفتہ رفتہ حضرت عمر کا غصہ کم ہوا، سو جب حضرت نے انہیں بلا کر صلح نامے پر دستخط کرنے کے لیے فرمایا تو انہوں نے خاموشی سے اس پر دستخط کر دیے۔ پھر حضرت نے عبداللہ ابن سہیل سے کہا، انہوں نے بھی دستخط کر دیے۔ جن دوسری شخصیتوں نے اس صلح نامے پر دستخط کیے ان میں حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور محمود بن مسلمہ شامل تھے۔ تب رسول پاک دستخط کنندوں کے حلقے سے نکل کر وہاں پہنچے جہاں باقی مسلمان ابھی تک گمسم بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، اٹھو، اپنے جانوروں کی قربانی دو اور اپنے سر منڈواؤ۔
مگر وہاں تو خاموشی اور افسردگی کا ڈیرا تھا، سب بت بنے، سب بے حس و حرکت۔ تب حضرت اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ بی بی ام سلمہ سے کہا، اے ام سلمہ، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بی بی ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فی الحال کسی سے کچھ نہ کہیں، بس آپ تو اپنا فریضہ بجا لائیں۔ تب حضرت خیمے سے نکلے، اپنے اس اونٹ کے پاس گئے جسے قربانی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، اسے ذبح کیا اور بلند آواز سے کہا، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کی زبان مبارک سے اس کلمے کا نکلنا تھا کہ مجمع نے یکایک ایک جھرجھری لی، ہر شخص تڑپ کر اٹھا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنے اپنے جانور کی طرف لپکا اور پوری فضا بسم اللہ، اللہ اکبر کے کلمے سے گونج گئی۔ پھر اسی تیزی سے انہوں نے اپنے سر منڈوائے، جس نے پورا سر نہیں منڈوایا اس نے تھوڑے سے بال ترشوائے اور رسم پوری، اور قافلہ واپس مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ اور حضرت عمر کے دل و دماغ میں ایک ہیجان برپا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت چپ چپ ہیں اور ان کی طرف سے کھچے کھچے ہیں۔ ان کی بے کلی اور بڑھ گئی، افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے، اے عمر، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو نے رسول پاک کی بصیرت و حکمت پہ اعتبار نہیں کیا اور سوال کیے۔ اتنے میں سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز انہیں سنائی دی۔ وہ گھڑ سوار پیغام لے کر آیا تھا کہ چلو تمہیں رسول اللہ یاد کرتے ہیں۔ اس پیغام نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے۔ حضرت عمر کی ساری تشویش اسی دم رفع ہو گئی۔ حضرت نے بتایا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اور اس وحی میں اس مہم کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ جن مومنوں نے ببول کے سائے تلے بیعت کی ان سے خدا خوش ہے۔ رسول پاک مدینہ واپس آ چکے تھے۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمانوں میں جو افسردگی پھیلی تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ اس باب میں وحی کے نزول نے انہیں ایک اطمینان عطا کیا تھا اور دلوں میں مسرت کی ایک لہر پیدا کر دی تھی، مگر صلح حدیبیہ اپنے ساتھ مسائل بھی لائی تھی۔ مکہ سے اچانک کوئی مسلمان بھاگ کھڑا ہوتا اور مدینہ آ کر دم لیتا اور اس کی آمد صلح حدیبیہ کے باعث ایک مسئلہ بن جاتی۔ ابو بصیر بنی ثقیف کا ایک نوجوان تھا جس کا گھرانہ طائف سے نکل کر مکہ میں آن بسا تھا اور بنی زہرہ کا حلیف بن گیا تھا۔ اس نوجوان نے اسلام قبول کیا اور اس کی پاداش میں اسے مقید کر لیا گیا، مگر اس نے کسی طور جان چھڑائی اور پیدل چل کر مدینہ پہنچا، اور وہ اس وقت مدینہ پہنچا جب حضرت کو حدیبیہ سے آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ ابو بصیر نے ادھر ابھی دم بھی نہیں لیا تھا کہ قریش کا قاصد پیچھے پیچھے آن دھمکا اور ابو بصیر کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ حضرت نے ابو بصیر سے وہی ارشاد فرمایا جو ابو جندل سے ارشاد فرمایا تھا اور اسے قاصد کے حوالے کر دیا۔ اب اصحاب نے بھی صلح نامے کی شرائط سے ذہنی مفاہمت کر لی تھی، سو جب قریش کا قاصد اور وہ آزاد کردہ غلام جو اس کے ہمراہ آیا تھا ابو بصیر کو لے کر چلے تو اصحاب نے اسے تسلی دی کہ اے ابو بصیر، غم مت کر، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ سبیل بہرحال پیدا ہوئی۔ ابو بصیر نے رستے میں کسی طریقے سے قاصد سے تلوار حاصل کر لی اور اسے قتل کر ڈالا۔ آزاد غلام نے یہ نقشہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ مدینہ پہنچ کر وہ سیدھا مسجد نبوی میں پہنچا اور حضرت کے قدموں پر گر پڑا۔ حضرت نے اسے دیکھا اور فرمایا، اس شخص پر کیا بیتی ہے کہ اس قدر دہلا ہوا ہے؟ اس شخص نے بیان کیا کہ کیا واردات گزری۔ اسی اثنا میں ابو بصیر بھی شمشیر بکف آن پہنچا اور یوں گویا ہوا، یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا اور معاہدے کی شرط پوری کر دی۔ آپ نے مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا، مگر اللہ نے مجھے ان سے رہائی دلا دی۔ اسی کے ساتھ اس نے تجویز پیش کی کہ مقتول کے ہتھیاروں اور اونٹ کو مال غنیمت سمجھا جائے اور شرع کے مطابق اس کی تقسیم کی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد نے جن شرائط پر کاربند رہنے کا پیمان کیا تھا ان کی پابندی نہیں کی۔ پھر آپ آزاد غلام سے مخاطب ہوئے، اے شخص، ابو بصیر تیرے حوالے ہے، تو اسے لے کر ان لوگوں تک پہنچا دے جن کی طرف سے تو آیا ہے۔ وہ شخص یہ کلام سن کر پیلا پڑ گیا، یوں بولا، یا محمد، مجھے اپنی جان عزیز ہے، مجھ میں اتنا دم نہیں ہے کہ اسے قابو میں رکھ سکوں۔ حضرت نے تو اپنا حق ادا کر دیا، مگر قریش کا بھیجا ہوا آدمی ہی بودا نکلا۔ تب حضرت نے ابو بصیر سے فرمایا، عزیز، تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ ساتھ ہی فرمایا، اچھا ہوتا کہ کچھ دوسرے لوگ بھی اس کے ہمراہ نکل جاتے۔ حضرت عمر نے یہ فقرہ سنا
اور گرہ میں باندھ لیا۔ ابو بصیر نے آن حضرت کی اجازت پائی اور بحر احمر کے ساحلی علاقے کی طرف نکل گیا۔ ادھر حضرت عمر نے آن حضرت کا ارشاد مکہ میں پھنسے ہوئے مسلمانوں تک پہنچا دیا، ساتھ ہی ابو بصیر کا پتہ بھی انہیں فراہم کر دیا۔ یہ پیغام ابو جندل تک بھی پہنچا، اور ابو جندل پر اب وہ سخت گیری نہیں تھی جو اس کے باپ نے اس کے ساتھ روا رکھی تھی۔ ابو جندل نے نئے سرپرستوں کی نرمی سے فائدہ اٹھایا اور چپکے سے مکہ سے نکل گیا اور سیدھا وہاں پہنچا جہاں ابو بصیر نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ کتنے ہی اور نوجوان کہ مسلمان ہونے کی پاداش میں سختیاں کھینچ رہے تھے، ایک ایک کر کے مکہ سے سٹک گئے اور ابو بصیر سے جا ملے۔ ان نوجوانوں نے ابو بصیر کو اپنا قائد تسلیم کیا اور ہر معاملے میں اس سے ہدایات لینے لگے۔ یہ نوجوان کم و بیش 70 کی تعداد میں تھے۔ رفتہ رفتہ وہ قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئے۔ اصل میں ابو بصیر نے ساحلی راہ پر ایسے مقام پر ڈیرے ڈالے تھے جہاں سے قریش کے تجارتی قافلے شام کی سمت جاتے ہوئے گزرتے تھے۔ وہ کتنے مطمئن تھے کہ اب یہ شاہراہ ان کے لیے محفوظ ہے، ان کے قافلے بے خوف و خطر اس راہ سے گزر سکتے ہیں، مگر جلد ہی انہیں پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ ابو بصیر کی سرکردگی میں ان نوجوانوں نے ان قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ تب قریش نے چاروں ناچار آن حضرت کو ایک مراسلہ لکھا اور درخواست کی کہ ان بٹماروں کو اس راہ سے ہٹائیے، ان کے مدینہ میں جانے اور آپ کی جمعیت میں شامل ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آن حضرت نے ابو بصیر کو مطلع کیا کہ تم اب اپنے رفقا سمیت مدینے میں آ سکتے ہو، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ ان کا تو مقصود ہی یہی تھا، مگر ابو بصیر کی تقدیر میں مدینہ کی خوشبو گلیوں میں سانس لینا نہیں لکھا تھا۔ آن حضرت کا رقہ ایسے وقت میں پہنچا جب وہ آخری دموں پر تھے، بسترے بیماری پر پڑے پڑے انہوں نے رقہ پڑھا، آنکھوں سے لگایا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ رفیقوں نے انہیں وہیں دفن کیا اور ساتھ ایک مسجد تعمیر کی، پھر وہاں سے ڈیرا اٹھایا اور مدینہ کی راہ لی۔ راہ میں خالد کے بھائی ولید کو بھی موت نے آن لیا۔ اس نے بھائی کے نام خط لکھا، اسے وصیت کی کہ میرے بھائی مسلمان ہو جا۔ یہ خط لکھ کر آخری فریضے سے فراغت پائی اور آنکھ بند کر لی۔ مکہ سے آنکھ بچا کر نکلنے والوں میں ایک خاتون صرف ایک تھی، یہ حضرت عثمان کی سوتیلی بہن ام کلثوم تھیں۔ تب وحی نازل ہوئی جس میں رسول پاک کو ہدایت کی گئی تھی کہ کسی مسلمان خاتون کو قریش کے حوالے نہ کیا جائے۔ سو جب ام کلثوم کے دو بھائی کے سگے تھے انہیں واپس لینے کے لیے آئے تو آن حضرت نے اس بی بی کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، اور اہل قریش اس پر احتجاج بھی نہ کر سکے۔ کس منہ سے احتجاج کرتے؟ صلح نامے میں عورتوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ زید، زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف تینوں مسلمان آگے بڑھے اور اس بی بی سے رشتے کے خواستگار ہوئے۔ آن حضرت نے خاتون کو مشورہ دیا کہ تم زید سے رشتہ منظور کر لو۔ انہوں نے یہ مشورہ قبول کیا اور حضرت زید سے ان کی شادی ہو گئی۔ صلح حدیبیہ نے پوری فضا ہی بدل ڈالی تھی۔ جنگ و جدل کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ بے خوف و خطر ایک دوسرے سے مل جل سکتے تھے، آزادانہ تبادلہ خیال کر سکتے تھے، اور اس تبادلہ خیال میں اسلام کا تصور آہستہ آہستہ دلوں میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ صلح کے بعد کے 2 برسوں میں مسلمانوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اب صلح حدیبیہ کی حکمت سمجھ میں آ رہی تھی اور اب واضح ہو رہا تھا کہ وحی الہی میں اس مہم کو فتح مبین سے کیوں تعبیر کیا گیا تھا۔ صلح حدیبیہ سے چند ماہ پہلے کی یہ بات ہے کہ حبشہ سے عبداللہ ابن جہش کے انتقال کی خبر موصول ہوئی۔ عبداللہ ابن جہش اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ ہجرت کر کے حبشہ گئے تو تھوڑے عرصے بعد پھر اپنے سابقہ مذہب پر لوٹ گئے۔ اس سے ان کی بیوی ام حبیبہ کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ نیک خاتون اسی طرح اسلام کی پیروکار رہیں۔ اپنے عیسائی شوہر کے انتقال کے بعد ایک شب انہوں نے خواب دیکھا کہ کسی نے انہیں ام المومنین کہہ کے مخاطب کیا۔ اس خواب کی تعبیر جلد ہی نکل آئی۔ وہ بی بی آن حضرت کے نکاح میں آئیں اور امہات المومنین میں شامل ہوئیں۔ شاہ نجاشی سے تو آن حضرت نے خط و کتابت کی ہی تھی، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ دنیا کے مختلف سلاطین کو دعوت اسلام دی جائے۔ آخر آپ نے خندق کھودتے ہوئے جو ایک روشنی دیکھی تھی اور اس روشنی میں قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائی دیے تھے اور یمن و مدائن روشن نظر آنے لگے تھے، تو اس کے کوئی تو معنی تھے۔
پہلا مراسلہ شہنشاہ فارس کسریٰ کو لکھا گیا۔ اس مراسلے میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور کسریٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ ادھر کسریٰ کو مختلف ذرائع سے یہ خبر مل چکی تھی کہ جزیرہ نمائے عرب میں ایک زبردست شخصیت نے ظہور کیا ہے جس نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسے کرید ہوئی کہ یہ کس قسم کی شخصیت ہے اور اس کے کیا عزائم ہیں۔ مراسلہ ملنے سے پہلے ہی کسریٰ نے حضرت کے متعلق کھوج لگانا شروع کر دیا۔ عامل یمن بازان اس علاقے میں اس کا نائب تھا۔ اسے احکامات بھیجے کہ عرب میں ظہور کرنے والی اس شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کر کے بھیجی جائیں۔ بازان نے فوراً 2 قاصد اس ہدایت کے ساتھ مدینے کی طرف دوڑائے کہ جاؤ اور اس شخصیت سے مل کر معلوم کرو کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہیں اور ان کے کیا عزائم ہیں۔ یہ دونوں قاصد حضرت کے حضور اس رنگ سے پہنچے کہ ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں لمبی لمبی تھیں۔ حضرت کو ان کا یہ حلیہ ناگوار ہوا۔ پوچھا کہ تم نے کس کے حکم سے اپنا یہ حلیہ بنایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حاکم کے حکم سے۔ آپ نے فرمایا، میرے حاکم کا مجھے حکم یہ ہے کہ ریش بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج جاؤ، کل حاضر ہونا۔ اسی شب جبریل امین نازل ہوئے اور آپ کو یہ نوید سنائی کہ فارس میں بغاوت ہو گئی ہے، کسریٰ کو ہلاک کر دیا گیا، اس کی جگہ اس کا بیٹا تخت نشین ہے۔ تو جب دوسرے دن وہ قاصد آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا کہ اے یمن کی طرف سے آنے والو، والی یمن سے کہو کہ میرے دین اور میری سلطنت کی حدود کسریٰ کی سلطنت کی حدود سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہوں گی۔ سو اے کسریٰ کے نائب، تو اسلام قبول کر، میں تجھے یمن کا سلطان مقرر کروں گا۔ دونوں قاصد حیران و پریشان واپس گئے اور جو انہوں نے دیکھا اور سنا وہ بازان کے سامنے بیان کیا، اور بازان نے یوں کہا کہ اگر اس شخص نے کسریٰ کے بارے میں جو خبر سنائی ہے وہ صحیح نکلی تو ضرور وہ پیغمبر ہے، اور اس سے پہلے کہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے اپنا قاصد فارس کی طرف بھیجے، ادھر سے قاصدان پہنچا۔ اس نے کسریٰ کے قتل کی خبر سنائی اور نئے شہنشاہ سے وفاداری کے پیمان کا تقاضا کیا۔ بازان نے قاصد کے تقاضے کا جواب یہ دیا کہ فوراً اسلام قبول کیا اور مدینہ اطلاع بھجوائی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت نے جواب میں یمن پر اس کی فرما روائی کی توثیق کر دی۔ حضرت کا مراسلہ مدائن اس وقت پہنچا جب کسریٰ قتل ہو چکا تھا۔ یہ مراسلہ اس کے جانشین کے حوالے کیا گیا۔ شہنشاہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ رقے کو پرزے پرزے کر دیا، اور جب حضرت نے یہ سنا تو یوں دعا کی کہ الہی اس کی سلطنت بھی اسی طرح پارا پارا ہو۔ ایک رقہ سلطنت روم کے قیصر ہرقل کو لکھا گیا، اس کا مضمون بھی وہی تھا۔ یہ رقہ عامل شام کے حوالے کیا گیا، پھر اسی مضمون کا رقہ فرما روائے مصر مقوقس کو روانہ کیا گیا۔ ادھر سلاطین عالم کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، ادھر یہودی اندر ہی اندر سازشوں میں مصروف تھے۔ ان دنوں ان کے بیچ ایک اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ یہ لوگ باقی سب حربے تو آزما چکے تھے، اب انہوں نے جادو ٹوٹکے کا حربہ آزمایا۔ یہودیوں میں جادو کا علم عہد قدیم سے چلا آتا تھا۔ ان دنوں ان کے بیچ ایک شخص لابد تھا کہ جادو کے علم کا شناور تھا۔ اپنی بیٹیوں کو بھی اس نے جادو کی تعلیم دی، وہ بھی جادوگرنیاں اپنے علم میں کامل تھیں۔ ان جادوگرنیوں نے کسی جتن سے حضرت کے سر کے تھوڑے بال حاصل کیے اور باپ کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ اس جادوگر نے ایک بال لے کر اس میں 11 گرہیں لگائیں اور جادوگرنیوں نے ہر گرہ پر افسون پڑھ کر پھونکا۔ پھر اس جادوگر نے کہا، یہ بال کھجور کی ایک ٹہنی پر لپیٹ اور اسے ایک گہرے کنویں میں ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی واردات گزری ہے۔ آپ کی حالت بگڑنے لگی تھی، کمزور بہت ہو گئے تھے، بھوک ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے خدا سے شفا کے لیے دعا کی، اور اسی شب آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 شخص آئے ہیں، ایک آپ کے سرہانے آ کر بیٹھا ہے، دوسرا پائنتی کی طرف بیٹھا ہے۔ پہلا دوسرے کو بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ واردات کیا گزری ہے۔ جب آپ جاگے تو جبریل امین نازل ہوئے، انہوں نے خواب کی توثیق کی۔ ان کے واسطے سے حضرت کو 2 صورتیں موصول ہوئیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلا کر ہدایت کی کہ فلاں کنویں پر جا کر ان صورتوں کی تلاوت کرو۔ حضرت علی نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ صورتوں کے اثر سے بال کی گرہیں کھلتی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہوتی گئی۔ شفا یاب ہونے کے بعد حضور نے حکم دیا کہ اس کنویں کو پاٹ دیا جائے۔
سو وہ کنواں پاٹ دیا گیا اور قریب ہی ایک دوسرا کنواں کھودا گیا۔ پھر آپ نے لابد کو طلب کیا اور اس سے اس باب میں جواب طلبی کی۔ لابد نے اعتراف کیا کہ اس نے جادو کیا تھا، عذر یہ پیش کیا کہ وہ رشوت کے لالچ میں آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتراف سنا اور درگزر کیا۔ مدینہ سے ایک خبر سینہ بسینہ چلی اور مکہ تک پہنچی کہ مسلمان خیبر پر حملہ کرنے کا منصوبہ باندھ رہے ہیں۔ اہل قریش نے اس خبر کو افواہ جانا۔ خیبر کے قلعے تو ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے۔ اہل قریش نے خبر سنی اور ہنسی میں اڑا دی کہ بیچارے مٹھی بھر مسلمان خیبر والوں سے کیا کھا کر لڑیں گے۔ پھر ان کے ہاں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مسلمان کسی طرح اپنے اسلامی جوش میں آ کر خیبر پر حملہ کر دیں، پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، مسلمانوں کا خود ہی قلع قمع ہو جائے گا۔ مگر یہ افواہ نہیں تھی، صحیح خبر تھی۔ اہل مکہ سے تو جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، اس طرف سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر شمال کی طرف سے ہر دم ایک کھٹکا لگا رہتا تھا۔ یہاں خیبر کا شہر آباد تھا کہ یہودیوں کا اڈا تھا اور اسلام کے خلاف سازشوں کا بہت بڑا مرکز۔ جنگ خندق میں انہوں نے براہ راست حصہ نہیں لیا تھا، مگر قریش کو اکسانے والے تو وہی تھے، اور انہی کے اثر و رسوخ کا یہ کرشمہ تھا کہ بنی غطفان اس جنگ میں اہل قریش کے حلیف بن گئے۔ حضرت نے یہودیوں کے تیور دیکھے، پوری صورتحال پر غور و فکر کیا اور طے کیا کہ اس خطرے کا سدباب کیا جائے اور کسی طور یہودیوں کی طاقت کو توڑا جائے۔ مگر خیبر تو یہودیوں کا ناقابل تسخیر مورچہ تھا۔ خود اہل خیبر کو اپنی طاقت پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے یہ ماننے ہی سے انکار کر دیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کا خیال بھی دل میں لا سکتے ہیں۔ لیکن جب باوثوق ذرائع سے انہیں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ مدینہ میں واقعی حملے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے انگڑائی لی۔ ان کے سردار کنعانہ نے بنی غطفان سے مذاکرات کیے، پیشکش کی کہ جنگ میں تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں کھجوروں کی اس برس کی فصل کا نصف نظر کریں گے۔ اس پر معاملہ طے ہو گیا۔ بنی غطفان نے 4000 کا لشکر بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ اہل خیبر کا اپنا لشکر 10,000 پر مشتمل تھا۔ بنی غطفان کی کمک سے وہ 14,000 تک پہنچ گیا۔ ادھر مسلمانوں کی صف میں لے دے کر 1600 غازی تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزم میں اٹل تھے۔ کوچ کا حکم ہوا اور غازیوں کا یہ مختصر سا لشکر سروں پر کفن باندھ کر نکل کھڑا ہوا۔ غازیوں کا لشکر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت نے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ پھر بنی اسلم کے ایک شخص ابن لکوا کو طلب کیا جو بہت خوشگلو تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ابن لکوا، اپنے ناقے سے اتر اور ہدی خانوں کے جو گیت تجھے یاد ہیں ان میں سے کوئی گیت سنا۔ ابن لکوا نے اپنے خوشگوار لہن میں ایک نغمہ ہدی سنایا اور اس میں چند وہ کلمات بھی شامل کر دیے جو حضرت سے خندق کی لڑائی کے وقت کھدائی کرنے والے مسلمانوں نے سنے تھے۔ اے پاک پروردگار، تو نے ہی ہمیں صراط مستقیم دکھائی ہے، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ ہم خیرات کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب ابن لکوا نغمہ سنا چکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن لکوا، خدا تجھ پر رحمت کرے۔ اس کلمے کے سننے والے چونکے اور حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اچھا ہوتا کہ ہم تھوڑے دن اور اس کے نغموں سے ہزندوز ہو لیتے۔ بات یوں تھی کہ حضرت کا یہ کلمہ مسلمانوں کے تجربے کے حساب سے موت کی پیشگوئی کا حکم رکھتا تھا۔ پچھلے کتنے موقعوں پہ لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ جس کے بارے میں حضرت نے یہ کلمہ کہا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ خیر، تو کوچ پھر شروع ہو گیا۔ تیسرے دن شام ہوتے ہوتے یہ لشکر خیبر کے نواح میں جا پہنچا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ ایسے موقع پہ مورچہ جمایا جائے کہ مورچہ بنی غطفان اور خیبر کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر آپ نے ایک آزمودہ کار کو رہبری کا فرض سونپا۔ اس کی ہدایات پر لشکر نے نقل و حرکت کی اور رات کی تاریکی میں ایک کشادہ میدان میں خیبر کی فصیلوں کے عین مقابل جا ڈٹا۔ وہ مہینے کی ابتدائی رات تھی، چاند ڈوب چکا تھا، چاروں طرف تاریکی کا ڈیرا تھا، تاریکی کا اور خاموشی کا۔ لشکر اتنا چپ چاپ یہاں پہنچا تھا کہ پتہ تک نہیں کھڑکا، اور غازیوں نے اتنی احتیاط برتی
کہ جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو اذان سے بھی گریز کیا۔ صرف مرغے کی بانگ نے فجر کی نوید سنائی۔ جب آہستہ آہستہ اجالا پھیلا تو غازیوں نے دیکھا کہ سامنے ہرے بھرے کھیت لہلہاتے ہیں، کھجوروں کے جھنڈ ہیں اور بیچ میں بلند و بالا قلعے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر خیبر کے لوگ بے خبر تھے کہ رات کے اندھیرے میں وہاں کیا گل کھلا ہے۔ صبح منہ اندھیرے مزدور کسان روز کی طرح اپنی اپنی کدالیں اور ٹوکریاں لے کر کھیتوں کی طرف چلے۔ جب فصیل سے باہر آئے تو دیکھا کہ وہاں تو ایک لشکر نے مورچے جما رکھے ہیں۔ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور غل مچانا شروع کیا کہ مسلمان آ گئے، مسلمان آ گئے۔ یہودیوں کے اکابر کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوراً سر جوڑ کر بیٹھے اور مشورے کرنے لگے کہ مسلمانوں سے کس طرح نمٹا جائے، مگر انہیں اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے قلعے اتنے مضبوط و مستحکم ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی یلغار ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بس ان کی یہی خود فریبی انہیں لے بیٹھی۔ انہوں نے متحدہ محاذ کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ہر قلعے کا اپنا مورچہ تھا۔ ادھر مسلمان اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے مگر وہ متحد اور منظم تھے۔ اس متحد اور منظم لشکر نے پہلے دن اس قلعے پر جو زیادہ نزدیک تھا حلہ بول دیا۔ ادھر سے صرف اسی قلعے کے لشکر نے ان کا مقابلہ کیا۔ دوسرے قلعوں سے کوئی ان کی کمک پر نہ آیا۔ وہ اپنی فصیلوں کے پیچھے بیٹھے رہے اور آنے والے مقابلے کے لیے تیاریوں میں مصروف رہے۔ یہودیوں کی اس روش سے اسلامی لشکر کے لیے ان کا مقابلہ آسان ہو گیا، مگر ایک نقصان بھی ہوا کہ جنگ لمبی کھنچ گئی۔ ایک قلعے کو فتح کرتے تو دوسرے قلعے کی طرف سے مزاحمت زور پکڑ جاتی، دوسرا قلعہ تسخیر کر لیتے تو تیسرا قلعہ سر اٹھاتا۔ خیبر کے تیر انداز نشانہ باز غضب کے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے پہلے کسی جنگ میں ایسے ماہر تیر اندازوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ ان تیروں نے بہت مسلمانوں کو گھائل کیا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال میں مسلمان خواتین پیش تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بی بی ام سلمہ یہ خدمت انجام دینے کے لیے یہاں موجود تھیں۔ دوسری خواتین بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بی بی صفیہ تھیں اور ام ایمن، نصیبہ اور حضرت انس کی والدہ ام سلیم۔ غازیوں نے خیبر کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، مگر قلعوں تک پہنچنے اور انہیں تسخیر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ 4 دن اسی عالم میں گزر گئے۔ 5ویں رات کو یہ واقعہ گزرا کہ حضرت عمر اپنے رفیقوں کے ساتھ پہرا دے رہے تھے کہ ایک مخبر پکڑا گیا۔ اس مخبر سے خیبر کے قلعوں کے بارے میں بہت ہی قیمتی معلومات حاصل ہوئیں۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ کون سا قلعہ ہے جس پر پہرا زیادہ سخت نہیں ہے، اور یہ کہ اس قلعے میں کون کون سے ہتھیار ہیں اور ان ہتھیاروں کا ذخیرہ کس جگہ ہے۔ ان معلومات کی بنیاد پر کئی قلعے بہت جلدی تسخیر ہو گئے، مگر وہ قلعے بھی تھے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ ان میں سب سے بڑھ کر قلعہ نائم تھا۔ مسلمانوں نے کتنی مرتبہ اس پر یلغار کی، کوئی یلغار کامیاب نہ ہوئی۔ ہر مرتبہ مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس مرد جری کو علم دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول عزیز رکھتے ہیں۔ اللہ اس کے زور بازو سے ہمیں فتح سے ہمکنار کرے گا، اور وہ مرد جری ایسا نہیں کہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھائے۔ اور دوسرے دن آپ نے علم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور ان کے لیے فتح کی دعا کی۔ حضرت علی اپنے دستے کو لے کر آگے بڑھے اور دلیری کے ساتھ دشمن سے بھڑ گئے۔ اس دستے میں سب سے بڑھ کر حضرت زبیر تھے اور حضرت ابو دجانہ کے اپنے سرخ امامے کے ساتھ سب سے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ یہ دونوں غازی جان توڑ کر لڑے اور دشمن پر بڑھ بڑھ کر حملے کیے۔ تب حضرت علی نے آخری اور قطعی حملہ کیا۔ حملہ ایسا بے پناہ تھا کہ یہودی لشکر کے قدم اکھڑ گئے۔ سر پر پاؤں رکھ کر ایسے بھاگے کہ قلعے کے اندر جا کر ہی دم لیا، اور تب حضرت علی نے قلعے کے پھاٹک پر ہلہ بولا۔ اہل قلعہ نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے، پھر بھی اتنا وقت ضرور لیا کہ کتنے ہی یہودی عقبی دروازے سے نکل کر دوسرے قلعوں میں پہنچ گئے۔ خیبر کے محصور قلعوں نے بنی غطفان کا کتنا انتظار کھینچا۔ اس قبیلے سے انہوں نے کتنی امیدیں باندھی تھیں، مگر ان کی تو کوئی سنگن نہیں مل رہی تھی۔ اور اب ہر لب پر یہ سوال تھا کہ بنی غطفان کہاں رہ گئے، اور کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ بنی غطفان نے اپنی طرف سے تو پیمان نبھانے کی کوشش کی تھی۔ 4000 کا لشکر لے کر خیبر کی طرف چلے تھے، مگر عجب ہوا کہ جب ایک دن سفر میں گزرا تو ایک ندا آئی
جانے آسمان سے آئی یا پاتال سے ابھری، مگر اتنی تیز تھی کہ پورے صحرا میں گونج گئی ایک لمبی پکار، تمہارے قبیلے والے، تمہارے قبیلے والے، تمہارے قبیلے والے۔ اس پکار نے پورے لشکر کو دہلا دیا۔ ایک وسوسہ جاگا کہ شاید ان گھرانوں پر کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے، بس الٹے پیروں واپس ہو لیے، مگر وہاں جا کر دیکھا تو سب صحیح سلامت تھے۔ مگر ایک مرتبہ جب وہ واپس ہو گئے تو پھر ان کی ہمت جواب دے گئی، معاہدے کو طاق میں رکھا اور اطمینان سے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ادھر اہل خیبر اپنے حلیفوں کی راہ دیکھتے دیکھتے تھک گئے اور آخر کے تئیں ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ قلعہ نائم ہتھیار ڈال چکا تھا، اب قلعہ زبیر مزاحمت کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ یہ قلعہ ایک اونچی چٹان پہ واقع تھا اور اس کے پھاٹکوں تک چڑھائی سخت کٹھن تھی۔ قلعہ نائم سے بچ نکلنے والے یہودی سورما اس قلعے میں جا پہنچے تھے اور مقابلے کے لیے کمریں کس رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس کی تسخیر کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، مگر تیسرے دن یوں ہوا کہ کسی دوسرے قلعے سے نکل کر ایک یہودی چھپتا چھپاتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور پیشکش کی کہ اگر مجھے جان و مال کی امان دی جائے تو اس قلعے کی مزاحمت کا بھید بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جان و مال کی امان دی۔ تب اس یہودی نے یوں بیان کیا کہ اس قلعے کی تہ میں ایک چٹان ہے، چٹان کی تہ میں ایک چشمہ ہے کہ سدا ابلتا رہتا ہے، قلعے والوں نے اس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، تو یوں قلعے میں پانی پہنچتا رہتا ہے۔ اگر اس چشمے کو مسدود کر دیا جائے تو قلعہ پانی کی رسد سے محروم ہو جائے گا، اس صورت میں قلعے والے ہتھیار ڈالیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چشمے کا آتا پتہ معلوم کر لیا، وہاں کھدائی کر کے چشمے کی راہ مسدود کر دی گئی۔ قلعے میں جب پانی کی فراہمی بند ہو گئی تو مرتا کیا نہ کرتا، قلعے والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ خیبر کے قلعے یوں تسخیر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ قلعہ قاموس سب سے بڑھ کر سخت جان نکلا، سب قلعے گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ یہ قلعہ بدستور چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ یہ قلعہ بنی کنانا کا تھا اور یہ قبیلہ بنی نزیر کے قبیلوں میں سب سے زیادہ دولت مند اور سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے کے کچھ لوگ یہاں کے پرانے باسی تھے اور کچھ لوگ یثرب سے اجڑ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ کنانا خود یثرب سے اجڑ کر آنے والوں میں تھا اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بنی غطفان پر زیادہ بھروسہ کر رکھا تھا، اور جب ادھر سے ان کی آس ٹوٹی تو وہ حوصلہ ہار بیٹھے۔ قلعہ نائم سے بھاگ کر آنے والوں نے ان کا رہا سہا حوصلہ بھی ختم کر دیا۔ پھر یہ لوگ 14 دن کھینچ لے گئے۔ 14 دنوں کے بعد انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ کنانا نے صلح کا پیغام بھیجا۔ صلح اس پر ہوئی کہ کسی کی گردن نہیں ماری جائے گی، کسی کو اسیر نہیں بنایا جائے گا، مگر سب کو خیبر سے نکلنا پڑے گا اور ان کے اثاثے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں گے۔ اسی کے ساتھ یہ شرط بھی طے ہوئی کہ اگر کسی یہودی نے اپنے اثاثوں کو چھپانے کی کوشش کی تو پھر جان کی سلامتی کی رعایت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ ان شرائط کے ساتھ صلح نامہ لکھا گیا اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسلمانوں کی طرف سے گواہ بنے، دوسری طرف سے 10 اکابرین گواہ ٹھہرے۔ مگر صلح کے بعد جلد ہی یہ انکشاف ہوا کہ یہودیوں میں سے کتنوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے۔ سب سے بڑا مجرم خود کنانا نکلا، جس نے اپنے مال و دولت کو چھپا کر لے جانے کی کوشش ہونے پڑے، اس کے خاندان کو اسیر بنا لیا گیا۔ قلعہ قاموس کے سورماؤں نے جب ہتھیار ڈال دیے تو پھر جو 2 قلعے باقی رہ گئے تھے انہوں نے بھی صلح کا پیغام بھیجا، اور جن شرائط کو قلعہ قاموس والوں نے قبول کیا تھا انہی شرائط کو انہوں نے بھی مان لیا۔